اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت گندے خیال آتے ہیں، دنیا کے خیال آتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر دو مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دو مصیبتیں آپ پر آئیں، آپ کو چاہیے کہ ان دو باتوں پر عمل کر لیں تاکہ وہ گندے خیالات سے آپ کا بچاؤ ہو سکے اور شیطان کا جو مقصد ہے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے۔ کیونکہ ذہن میں خیالات آنے کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو نماز میں بھی بڑے گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو نماز میں خیالات بھی دو وجہوں سے آتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ذہنی خیالات ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، گھر میں سودا لانا ہے، یہ حالانکہ شیطان کا اس میں بھی بڑا دخل ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال انسان کی ٹینشنوں کی وجہ سے دماغ میں خیال آتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد، دوسری وجہ شیطان ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بندے کے دماغ میں خیال آتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو رکعت بھلا دیں، ان کی نماز کو برباد کر دیں، ان کی نماز میں آنے والے خیالات کی وجہ سے ان کی نماز بیکار ہو جائے۔ تو اس وقت تو بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ نماز میں اور خشوع خضوع پیدا کرے، کیونکہ شیطان نماز پڑھنے والے کو بہکائے گا، نہ کہ شراب پینے والے کو۔ جوا کھیلنے والے سے اس کی دشمنی نہیں ہے، بلکہ نمازی سے شیطان کی دشمنی ہے۔ تو اس لیے اس بندے کو چاہیے کہ بڑا اپنے آپ کو سنوارے اور بالکل خیالات سے بچے اور اپنے ٹارگٹ نماز کو بنائے، اور اس وقت اگر ذہن میں خیال آ جائیں تو نماز کو اور طویل کرنا شروع کر دیں۔ تو شیطان کہے گا بھائی ہم تو اس لیے خیال ڈال لیں کہ نماز خراب ہو جائے، یہ ہمارے خیال ڈالنے کی وجہ سے نماز کو اور طویل کر رہا ہے، تو شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اور دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ بندے کا دماغ میں جب گندے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بندہ گناہ کا عادی بن جاتا ہے، پھر اس کو گناہ میں لذت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن چھوٹا سا کوئی کام کر لے، گناہ کا کام کر لے تو اسے پہاڑ کے برابر لگتا ہے، اور غیر مومن پہاڑ کے برابر گناہ کر لے تو اس کو چھوٹا سا لگتا ہے کہ میں نے ذرا سا گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معمولی سے معمولی جو گناہ ہیں ان سے بھی بچیں، اور گناہوں کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کا مائنڈ ہے، وہ دماغ ہے۔ شیطان بندے کو بہکاتا ہے اور اسے گناہ کی طرف لاتا ہے، اسے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے تمام ان خیالات سے نکل کر وہ دین اسلام کی طرف آئے۔ خیالات سے نہیں نکلے گا اور گناہ کے کاموں میں مصروف ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر دنیا میں مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، کیونکہ وہ گندے خیالات کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے بندے کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، رزق اور عمر کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے ہم تمام لوگوں کو بچنا ہے، اور ایک دعا پڑھنے والے ہم بن جائیں۔ پہلی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا عمل یہی کرنا ہے خیالات سے بچنے کے لیے، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرا کام، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی شیطان بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھاگے گا کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک بندہ پھنس گیا، یہ تو ہماری کوئی چال نہیں چلنے دے رہا ہے۔ تو ان دو کاموں کو آپ مضبوطی سے تھام لیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔